الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین کروڑہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے ایوب مالک رکاب فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاہ لا مقام سید انس جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب عالم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین ذویل احتشام قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اسی کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، بے شک اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ ہر ناپاکی آپ سے دور کر دی جائے، اہل البیت اے اہل بیت رسول، ویطہرکم تطہیرا اور آپ کو پاک اور صاف کر دیا جائے، ہر ناپاکی کو آپ سے دور کر دیا جائے۔ رب ذوالجلال اہل بیت کی پاکی کا اعلان فرما رہا ہے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں، ان کی پاکیزگی کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور جس کی پاکیزگی کا تذکرہ رب قرآن میں فرمائے تو ان کے پاک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ بلا شبہ نبی کی آل ایک بہت زیادہ مقام رکھتی ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام کی نظر میں، حضور کے صحابہ کی نظر میں اور حضور کی امت کی نظر میں ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں تذکرہ اہل بیت کیا تھا میں نے آپ کے سامنے، اسی عنوان کو آگے لے کر کچھ باتیں میرے خانہ ذہن میں ہیں، آپ کے گوش گزار میں نے کرنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے اس کے ساتھ صحابہ کرام کا جو پیار تھا وہ بے مثالی تھا۔ یہ الگ نہیں تھے صحابہ کرام اور حضور کی آل،
ان کا بے مثال پیار تھا ایک دوسرے کے ساتھ، شیر و شکر تھے۔ جس طرح چینی کو پانی میں حل کر دیا جائے یا نمک کو پانی میں حل کر دیا جائے پھر دوبارہ اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کی محبت بھی ایسے تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پچھلے جمعۃ المبارک میں نے کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، امیر المومنین اپنے گھر کے اندر موجود تھے۔ جب آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ دروازے پہ پہنچے تو گلی سے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے۔ امیر المومنین کے بیٹے حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے سلام کیا امام علی مقام سے اور گفتگو کی، گھر آنے کی دعوت دی۔ تو حضرت امام حسین نے پوچھا کہ اس وقت امیر المومنین گھر پہ موجود ہیں؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں امیر المومنین گھر میں ہی موجود ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر کبھی اتفاق ہوا تو میں آپ کے گھر آؤں گا اور ملاقات بھی کروں گا امیر المومنین سے۔ یہ بات کہتے ہوئے حضرت حسین چل دیے۔ اب اندر سے حضرت فاروق اعظم کو دروازے پہ باتوں کی آواز محسوس ہوئی تھی، تو جب آپ کے بیٹے گھر میں پہنچے تو آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھ لیا کہ اے بیٹے دروازے پہ کون تھا اور کس کے ساتھ بات کر رہے تھے، کس کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان نواسہ رسول امام حسین ہماری گلی سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ بات کر رہا تھا، ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے میرے بیٹے نواسہ رسول امام حسین ہمارے دروازے کے پاس سے گزر جائے اور آپ اس کو اپنے گھر میں لے کر نہ آئیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیوں لے کر نہیں آئے؟ آپ نے کیوں نہیں بلایا نواسہ رسول کو اپنے گھر میں؟ تو بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان میں نے نواسہ رسول سے کہا تھا کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں، آپ کا بھی پوچھا تھا امام حسین نے، میں نے بتایا کہ آپ بھی گھر میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے گھر میں قدم رنجانی فرمائے، قدم نہیں رکھے اور وعدہ کیا ہے کہ پھر جب اگلی بار آنا ہوا تو آپ کے گھر ضرور آؤں گا، وعدہ کیا ہے۔ تو امیر المومنین نے تاریخ ساز جملے کہے اپنے بیٹے سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے یاد رکھنا پھر جب کبھی نبی کے نواسہ حسین کا ہماری گلی سے گزر ہو تو اپنے گھر کا دروازہ کھول دینا اور کہنا کہ اے نواسہ رسول آپ کے لیے ہمیشہ ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایک مقام رکھتے ہیں ہمارے لیے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محبت کا اظہار تھا جو آپ نے حضور کی آل سے فرمایا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب چھوٹے تھے حضرت حسین کے ہم عمر تھے، یہ ایک بار کھیل رہے تھے امام علی مقام اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو باتوں میں حضرت امام حسین نے کہہ دیا کہ آپ ہمارے نانا کے خادم ہو، آپ ہمارے غلام ہو۔ جب حضرت امام حسین نے یہ بات کی تو حضرت عبداللہ بن عمر ان کا بھی بچپن تھا، دوڑتے ہوئے امیر المومنین کے پاس پہنچ گئے اور عرض کی کہ ابا جان آج حضرت حسین نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہمارے غلام لگتے ہو، آپ ہمارے خادم ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن عمر کا ہاتھ پکڑا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور امام علی مقام کے پاس پہنچ گئے۔ جہاں آپ موجود تھے وہاں کہ آپ امام علی مقام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ حسین آپ نے عبداللہ بن عمر سے یہ جملے کہے ہیں کہ آپ ہمارے غلام لگتے ہو، آپ ہمارے خادم ہو، آپ نے یہ جملے کہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرا گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتائیں اور میرے والد مجھ سے ناراض ہوں۔ یہ بات سوچتے ہوئے آپ تھوڑے سے گھبرائے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ گھبرائیں نہیں، آپ نے جو جملے کہے ہیں وہ آپ دہرائیے، آپ دوبارہ وہی جملے کہیے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا ہاں
میں نے عبداللہ سے کہا ہے کہ آپ ہمارے خادم ہو، آپ ہمارے غلام ہو۔ تو امیر المومنین قلم اور کاغذ لے کے آئے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ بات ذرا لکھ کے دے دو۔ لکھوائی وہ بات امام علی مقام امام حسین سے، پھر کہا کہ اپنے دستخط کر کے دو، دستخط کروائے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ اے علی، آج آپ کے بیٹے حسین نے میرے بیٹے سے کہا ہے کہ آپ ہمارے غلام لگتے ہو، آپ ہمارے خادم لگتے ہو، اور یہ بات میں حضرت حسین سے لکھوا کے لے آیا ہوں۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ عمر یہ لکھوایا کیوں ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ لکھوایا اس لیے ہے، کل جب میں اپنی قبر میں پہنچوں گا تو یہ میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، اور جب مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کون ہو تو میں یہ جواب دوں گا کہ میں حضور کی آل کا غلام ہوں۔ یہ عقیدہ رکھتے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تو اپنے آپ کو محب سمجھتے تھے، آل بیت کا خادم سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ کیا ہی مقام پایا حضور کی آل نے، اور کیا ہی وہ شخصیات تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو اتنی شدید محبت تھی حضرت امام حسن و حسین سے، کہتے ہیں کہ ایک دن حضور آئے، فجر کے بعد اشراق کا وقت تھا، حضور نماز اشراق ادا کرنے کے بعد ہمارے گھر میں آئے۔ جب گھر میں پہنچے تو مجھ سے دریافت کیا، حسن و حسین کو جب نہ پایا تو مجھ سے دریافت کرنے لگے کہ آج میرے بیٹے کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہراء عرض کرتی ہیں کہ ابا جان، ابھی ان کے والد گرامی حضرت علی ان کو لے کر سیر کرنے کے لیے گئے ہیں، باہر گھومنے کے لیے لے کے گئے ہیں، ابھی گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یہ جملے سنے تو پریشان ہو کے گھر سے باہر نکلے اور اس مقام کی طرف چل دیے جہاں حسنین کریمین کو علی المرتضیٰ لے کے گئے ہوئے تھے۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تالاب ہے اور حسنین کریمین پاس کھیل رہے ہیں، سامنے کچھ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، کھجوریں بھی کھاتے ہیں اور کھیل بھی رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور آگے بڑھے، مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا یا علی ابو تراب، ابھی تو سورج اتنا نہیں نکلا، جب سورج نکل آئے اور گرمی کی شدت بڑھ جائے تو حسنین کریمین کو دھوپ میں نہ کھیلنے دینا، دھوپ چڑھنے سے پہلے حسنین کریمین کو گھر میں لے کے آ جانا۔ اس قدر محبت تھی، حضور یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ حسنین کریمین کو سورج کی تپش بھی لگے۔ پھر وہ کیا مقام ہوگا کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں پہ نواس رسول امام علی مقام کو شہید کیا گیا ہوگا۔ حضور نے بچپن میں ازحد محبت فرمائی ہے اپنے نواسوں سے، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ آگے جو انہوں نے امتحان دینا ہے وہ امتحان بہت بڑا ہوگا، وہ آزمائش بہت بڑی ہوگی، حضور جانتے تھے۔ اسی لیے تو بچپن میں تکلیف بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضور جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو حسن و حسین آ کے حضور کے کانوں پہ سوار ہو جایا کرتے، حضور سجدہ لمبا کر لیتے تھے، لمبا سجدہ کر دیتے تھے حسنین کریمین کے لیے۔ ایک بار صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ منع کر دیں، حسنین کریمین جب آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہیں تو سجدہ لمبا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، حسنین کریمین آ جائیں تو ان کو مت روکنا، میں بھی منع نہیں کروں گا، جب بھی یہ میری پیٹھ پہ آ کے سوار ہو جایا کریں گے تو میرے رب کا یہ حکم ہے کہ ان کے لیے میں اپنے سجدے کو طول دے دیا کروں گا، یہ رب کا حکم ہے۔ اور حضور نے اپنے سجدوں کو طول دیا، کئی بار سجدے لمبے کیے حسنین کریمین کے لیے۔ آپ یہی پسند فرماتے تھے کہ ابھی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی مصیبت نہ پہنچے، کیونکہ آگے جو ان کا امتحان ہے وہ بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی مشکل ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بھی بہت عطا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے حسنین کریمین کے لیے، آپ کے ایمان کو تازگی بخشے گی۔ جس وقت حضرت حسنین کریمین گھر سے کھیلنے کے لیے نکلے، ایک وہ دن تھا کہ وقت کافی گزر گیا، دوپہر ہو گئی، صبح کے نکلے ہوئے گھر واپس نہیں آئے، تو سیدۃ النساء پریشان ہو گئیں کہ صبح سے حسنین کریمین کھیلنے کے لیے نکلے تھے، یا تو ہمارے گھر میں ہوتے تھے
یا مسجد نبوی کے قریب ہوتے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں۔ کہتے ہیں مسجد میں بھی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں بھی نہیں ہے۔ پریشانی کے عالم میں آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابا جان، حسنین کریمین آج صبح سے گھر پر نہیں ہیں، کھیلنے کے لیے نکلے تھے، میں تو سمجھ رہی تھی آپ کے پاس ہوں گے۔ جس وقت سیدۃ النساء کو پریشان دیکھا آقا کریم علیہ السلام نے تو آپ بھی پریشان ہوئے۔ جس وقت حضور پریشان ہوئے اپنے نواسوں کے لیے تو پیغام عرش الہی سے اترا، جبریل اللہ کا سلام لے کے آئے، آقا کریم علیہ السلام کو رب کا سلام پیش کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی سے فرمائیے کہ پریشان نہ ہوں، اپنے بیٹوں کے لیے حسنین کریمین کے لیے پریشان نہ ہوں، اور آپ تشریف لے جائیں، مدینے کے فلاں باغ میں حسنین کریمین لیٹے ہوئے ہیں، کھیلتے کھیلتے وہاں پہ پہنچے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس باغ میں لیٹے ہیں تو نیند آ گئی ہے، آپ تشریف لے جائیں، آپ کے رب نے بحفاظت ان کو اس باغ میں سلایا ہوا ہے۔ تو گھر سے باہر تشریف لے جائیں تو خبریں دینے کے لیے اللہ کا فرشتہ آئے اور آ کے بتائے کہ حسنین کریمین کہاں پہ موجود ہیں۔ تیزی کے ساتھ قدم اٹھائے، آقا کریم علیہ السلام نے اس باغ میں پہنچے جس کی نشاندہی جبریل امین نے کی تھی۔ حضور پہنچے تو حضور کیا کہ حسنین کریمین بچپن ہے، آرام سے سکون سے سو رہے ہیں، اور اللہ کا ایک فرشتہ ان کے اوپر رحمت کا سایہ کیا ہوا ہے، ایک فرشتے سے سایہ کیا، ایک پر سے سایہ کیا ہوا ہے، اور دوسرا فرشتے کا پر حسنین کریمین کا بچھونا بنا ہوا ہے۔ حضور آگے بڑھے تو اس فرشتے نے اللہ کا سلام پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، رب نے مجھے یہ حکم دے کے بھیجا تھا کہ جب تک حسنین کو کوئی لینے کے لیے نہ آ جائے تو اے میرے فرشتے آپ نے حسنین کی یوں حفاظت کرنی ہے۔ میں حسنین کی حفاظت پہ مامور تھا۔ پھر وہی حسنین کریمین، پھر آپ اس بات کو بھی سوچیں کہ بچپن میں اللہ کے فرشتے جن کی حفاظت کر سکتے ہیں، کربلا کے میدان میں ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ بدر میں جن کے لیے فرشتے اتر سکتے ہیں، کربلا کے میدان میں فرشتے نہ اتر سکتے تھے ان کے لیے۔ لیکن یہ ایک امتحان تھا، مقام جو دیا، مرتبہ جو عطا کیا، اس حساب سے پھر آزمائش بھی تو دیکھنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی۔ اور یہ وہ حسین ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت علی کے شاگرد ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو دردہ کی ڈیوٹی لگائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا کہ ابو دردہ میرے بیٹے حسین کو تیر چلانے کا ہنر، نیزہ اور تلوار چلانے کا ہنر سکھانا ہے آپ نے، یہ بھی ایک ہنر ہوتا ہے، ایک فن ہوتا ہے۔ حضرت ابو دردہ کی ڈیوٹی لگائی۔ حضرت ابو دردہ وہ تھے جنہوں نے حضرت علی سے یہ عمل سیکھا تھا، تیر کمان کا، نیزے کا، تلوار چلانے کا۔ تو حضرت علی چاہتے تھے کہ میرے بیٹے حسین کو یہ سکھائیں، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن لگائے اور حسنین کریمین کو تیر چلانے کا، تلوار چلانے کا، نیزہ چلانے کا ہنر سکھایا۔ جب آپ نے سمجھا کہ اب حضرت حسین سیکھ چکے ہیں تو حضرت ابو دردہ نے امتحان لیا حضرت حسین کا، فرمایا کہ حسین اب میں اور آپ مقابلہ کریں گے تیر چلانے کا، 11 نشانے میں لگاؤں گا اور 11 نشانے آپ لگائیں گے، لیکن اس شرط پہ کہ اگر کسی کا نشانہ خطا ہو گیا، کسی کا نشانہ چھوٹ گیا تو پھر اس کو اپنے کاندھے پہ سواری کرانی پڑے گی۔ اگر میرا نشانہ خطا ہو گیا تو میں آپ کو اپنے کاندھوں پہ سواری کراؤں گا، اگر آپ کا نشانہ خطا ہو گیا تو آپ اپنے کاندھے پہ مجھے سواری کریں گے۔ یہ حضرت ابو دردہ نے کہا۔ تو حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پہلے تیر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلائے۔ جب نامی بار تیر چلایا تو نشانہ خطا ہو گیا حضرت ابو دردہ کا، امام علی مقام کے جو استاد تھے اس فن میں۔ تو حضرت حسین کی باری تھی۔ اب حضرت حسین نے تیر چلائے تو 11 تیر بالکل صحیح نشانے پہ لگے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ ابو دردہ اب آپ مجھے اپنے کاندھے پہ سوار کرو گے۔
تو حضرت ابو دردہ نے کہا ٹھیک ہے، میری اور آپ کی بات ہوئی تھی، آپ سواری کر سکتے ہیں، کیونکہ وعدہ کیا تھا، زبان دی تھی آپ کو۔ تو حضرت ابو دردہ نے حضرت حسین کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا اور پھر سیر کرائی، آپ کو چکر لگوائے۔ جب حضرت حسین تھک گئے تو پھر اتارا اور کہا کہ ایک بار پھر ہم جو ہے تیر چلانے کا عمل کریں، اگر میرا نشانہ خطا ہو گیا تو پھر آپ میرے کاندھوں پہ سواری کریں گے، اور اگر آپ کا نشانہ خطا ہو گیا تو میں آپ کے کاندھوں پہ سواری کروں گا۔ پھر یہ عمل کیا، حضرت ابو دردہ نے پھر 11 تیر چلائے تو بالکل درست نشانے پہ لگے۔ حضرت حسین کی جب باری آئی تو آپ کا آخری تیر نشانے سے ہٹ گیا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسین اب میری باری ہے، اب میں آپ کے کاندھے پہ سواری کروں گا۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے کاندھے پہ سوار نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابو دردہ نے کہا میری اور آپ کی بات ہوئی تھی، آپ کو میں نے اپنے کاندھوں پہ سواری کرائی ہے، اب آپ کی باری ہے۔ تو حضرت حسین نے کہا نہیں، آپ جانتے نہیں ہو میں حضور کے کاندھوں کا سوار ہوں، میں سید الانبیاء کے کاندھوں کا سوار ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، جو بھی کہیں گے مجھے منظور ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت علی کو یہ ماجرا سنایا تو حضرت علی مسکرا پڑے۔ حضرت علی فرمایا ابو دردہ آپ تو جانتے ہو کہ حسین حضور کے کاندھوں کا سوار ہے۔ تو حضرت ابو دردہ بھی مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں اور اسی بات کی تو شہادت آپ سے بھی لینے آیا تھا۔ کل کو جب میں قبر میں پہنچوں گا اور فرشتے مجھ سے پوچھیں گے کہ تو کون ہے، تو میں ان سے کہوں گا کہ میں وہ ہوں نبی کے نواسے نے جس کے کاندھے پہ سواری کی ہوئی ہے۔ آپ سے اس چیز کی گواہی لینے آیا ہوں اور تصدیق کرانے آیا ہوں۔ یہ وہ مقام رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل۔ اور پھر ایک وقت آیا آپ کی قربانی کا وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام کو جب جبریل امین نے خبر دی، حضرت حسین کو جب آپ نے اپنی گود میں لیا ہوا تھا، کھیل رہے تھے حضرت حسین کے ساتھ، تو جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اپنے نواسے سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اس نواسے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، میں اس چیز کی خبر دینے آیا ہوں آپ کو۔ تو حضور پریشان ہو گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آئیں، حضور کو پریشان دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے اپنے بیٹے حسین کی شہادت کی خبر دی گئی کہ کربلا کے میدان میں اس کو شہید کر دیا جائے گا، اور ایک شیشی دے کے گئے ہیں جس میں مٹی ہے، مٹی کی ایک شیشی دے کے گئے ہیں جبریل امین، اور مجھے یہ بتایا ہے کہ جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو آپ کے نواسے حسین کو اس وقت شہید کر دیا گیا ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، بیکی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نے وہ شیشی مجھے عطا فرمائی اور فرمایا کہ ام سلمہ یہ شیشی اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، آپ اس وقت حیات ہوں گی جب میرے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، آپ اس مٹی کو دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی، اور جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی کربلا کے میدان میں تو وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھی اسی شیشی کے اندر، اور جب آپ نے دیکھا کہ مٹی جو ہے وہ خون بن چکی ہے تو آپ جان گئیں کہ نبی کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر مدینے میں خبر بھی پہنچنا شروع ہو گئی کہ حضرت امام علی مقام کی پوری آل کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ پہلے جو ہے نشاندہی کی ہوئی تھی، پہلے خبر دی ہوئی تھی آقا کریم علیہ السلام نے۔ تو میں نے عرض کی کہ بچپن میں فرشتے جن کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور جس نبی کے لیے بدر میں فرشتے اتر سکتے ہیں، کربلا کے میدان میں حضور کی آل کے لیے بھی اتر سکتے تھے، لیکن ایک امتحان ہونا تھا اور رب ذوالجلال نے آزمانا تھا اہل بیت رسول کو، کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی طالب علم
پورا سال محنت کرے تو جب پیپر آ جائیں، امتحان آ جائے تو والدین یہ تو نہیں چاہتے نا کہ بیٹے کا امتحان نہ ہو۔ کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ بیٹے کا امتحان نہ ہو؟ کوئی بھی دعا نہیں کرتا، بلکہ ہر کوئی یہی دعا کرتا ہے کہ امتحان ہو لیکن اس امتحان میں کامیابی ملے، امتحان میں کامیابی کی دعا کرتے ہیں۔ تو حضور کو معلوم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی کہ اے میرے بیٹے حسین، آپ کی جس طرح شان ہے، آپ کا جو مقام ہے اور آپ کا جو رتبہ ہے، اسی حساب سے امتحان ہوگا۔ تو میں آپ کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں، صبر کو مت چھوڑنا۔ اور حضور حضرت حسین کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنایا کرتے تھے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وہ ہر طرح سے آزماتا ہے، مال سے، جان سے، بھوک سے، خوف سے، پھلوں کے خسارے سے، اولاد سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور پھر صبر بھی ایسا کیا امام علی مقام امام حسین نے کہ صبر کی انتہا ہو گئی۔ آپ جیسا صبر کائنات میں کسی نے نہیں کیا اور نہ ہی کوئی قیامت تک کر سکے گا۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے سامنے 71 لاشیں موجود تھیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، مجھ میں یا آپ میں سے کسی کا کوئی ایک عزیز بھی رخصت ہو جائے تو لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور 3 دن تک لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ 71 لاشیں امام علی مقام کے سامنے موجود ہیں کربلا کے میدان میں۔ کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ حسین بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، کوئی یہ پوچھنے والا نہیں۔ لیکن حسین کا صبر دیکھیں، لاشیں بھی سامنے ہیں لیکن زبان پہ اللہ کا قرآن جاری ہے، رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا کہ یزید کی بیعت کر لو، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ وہ اس اہل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے، وہ نام کا مسلمان ہے، اور اس کے اندر جو خرابیاں تھیں تاریخ کی بہت ساری کتب میں وہ موجود ہیں۔ شراب جیسا گھنونا عمل یہ اس کے کھاتے میں مفسرین کرام نے ڈالا ہے کہ وہ نہ صرف شراب پیتا تھا بلکہ اس نے یہ جاری کر دیا تھا، یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ شراب پینا بھی جائز ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرمائیں، جس کی حرمت نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کو جس سے نفرت ہو گئی تو اس شخص نے آ کے شریعت کو بدلنے کی کوشش کی اور شراب کو جائز رکھا، اور نمازوں کی پابندی ختم ہو گئی اس کے دور میں۔ نہ خود باقاعدہ یہ نماز ادا کرتا تھا اور نہ ہی اس کی شریعت میں یہ تھا کہ نماز کی کوئی پابندی ہے۔ زنا کو اس نے جائز قرار دے دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کئی آیات نازل فرمائیں، اور شریعت میں جس کی حد نافذ ہوئی، اور کنجریوں کا ناچ دیکھنے والا یہ شخص، یہ ساری خرابیاں، اور یہ ہم برملا کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین اگر اس کے خلاف اٹھے تھے تو ان خرابیوں کی وجہ سے اٹھے تھے۔ حضرت حسین کو کوئی حکمرانی کا اور خلافت کا لالچ نہیں تھا، آپ اٹھے تھے تو ان کی ان خرابیوں کی وجہ سے، اور آپ نے بیعت سے انکار کیا تھا تو ان خرابیوں کی وجہ سے کہ اس کے اندر یہ سارے عیوب تھے، اس لیے حضرت حسین نے انکار کیا۔ اور پھر جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب بیعت تو کرنی نہیں اور اب یہ خون بہانے سے بھی باز نہیں آئے گا، کیونکہ کئی صحابہ کرام کو بھی شہید کیا اس نے، کئی بے گناہ مسلمانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو بھی شہید کیا اس نے، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی، کعبہ شریف کی، مسجد نبوی شریف کی بے حرمتی کی۔ تو امام علی مقام یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور کے شہر مدینے میں میری وجہ سے خون ریزی ہو، تو آپ نے اپنا قافلہ تیار کیا۔ یہ قافلہ محرم الحرام سے کچھ مہینے پہلے یہ مدینے کو چھوڑ کے آیا تھا مکہ کی طرف۔ 27 رجب کو ذی الحج تک یہ قافلہ جو ہے مکہ مکرمہ میں رہا۔ 27 رجب کو مدینے سے روانہ ہوا، اور ذی الحج کے مہینے میں، حج کے دنوں میں یہ قافلہ مکے میں تھا، اور امام علی مقام طواف کعبہ کر رہے تھے۔ آپ کا ارادہ تھا کہ حج ادا کرنے کے بعد کربلا کا رخ کیا جائے گا، لیکن اس نے اپنے کچھ لوگ بھیج دیے کہ حضرت حسین کو حج کرنے کی حالت میں ہی شہید کر دیا جائے، اور یہ خبر آپ کو بھی معلوم ہو گئی، تو آپ نے حج چھوڑ دیا، آپ نے حج مکمل نہیں کیا، آپ نے ارکان حج چھوڑے، اور پھر جو ہے آپ کربلا کا سفر کیا۔ آپ نے یکم محرم الحرام کو ایک روایت کے مطابق آپ کربلا کے اس ریگزار پہ پہنچے،
تو حضرت امام علی مقام کو اندازہ ہو گیا کہ یہی ہماری جائے شہادت ہے اور یہیں پہ ہم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو آپ وہاں پہ رکے، آپ نے اپنے خیمے نصب کیے، وہاں پہ اللہ کی عبادت شروع کی، اللہ کا ذکر شروع کیا۔ اور ادھر یزید کی فوج بھی، ایک روایت کے مطابق 42,000 کا لشکر تھا یزید نے جو روانہ کیا کربلا کی طرف، جو حضرت امام علی مقام کے مد مقابل آیا، اور ان کی پوری کوشش تھی اور ان کا پورا خیال یہی تھا کہ جنگ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، پہلے ہی امام حسین کو اس بات پہ راضی کر لیا جائے کہ وہ یزید کو خلیفۃ المومنین تسلیم کر لیں، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، جنگ کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ یزید نے ان کو یہ تنبیہ کی تھی، لیکن اگر جو ہے امام علی مقام اس بات سے پھر بھی باز رہیں اور بیعت کرنے سے انکار کرتے رہیں تو پھر جو ہے ان کو شہید کر دیا جائے۔ تو 7 محرم تک جو ہے گفت و شنید ہوتی رہی، ان کے لوگ آتے رہے، امام علی مقام سے کہتے رہے کہ آپ بیعت کر لیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، آپ کو یہاں تخت و تاج بھی مل جائے گا اور آپ کو مال و دولت سے بھی نوازا جائے گا، آپ کو عزت بھی دی جائے گی، صرف آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ تو حضرت حسین نے کہا نہیں، میں ان لوگوں سے نہیں ہوں کہ جو خوف کی وجہ سے باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، خوف کی وجہ سے باطل کے سامنے ڈٹنے والا نہیں۔ 7 محرم کو آپ کا پانی بند کر دیا گیا کہ یہ پیاس کی وجہ سے، شدت پیاس کی وجہ سے یہ مان جائیں گے، لیکن 9 محرم تک پھر بھی آپ کا وہی جواب تھا کہ میں کسی بھی قیمت پہ کسی بھی صورت میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ پھر جو ہے 9 محرم کو للکار دیا گیا اور آپ کو یہ پیغام بھیج دیا گیا کہ حسین اگر آپ نے بیعت کرنے سے انکار کیا تو پھر آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، شہادت قبول ہے مگر کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ پہ بیعت قبول نہیں ہے۔ تو 10 محرم کو پھر آپ کو جب للکارا گیا کہ یا بیعت کرو یا جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو ہے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ میری خون کے پیاسے ہیں اور میری جان لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، آپ میں سے اگر کوئی جانا چاہے تو میں آپ سے راضی ہوں، آپ جا سکتے ہو۔ تو آپ کی جو آل تھی اور آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حسین ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم اپنی بھی جانیں دیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کریں گے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں۔ انہوں نے بھی جانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلے حملہ باطل کی طرف سے ہوگا، جب وہ حملے کے لیے کہیں گے تو پھر ہم بھی جو ہے ان کو جواب دیں گے اور ہم حق کی طرف سے لڑیں گے، دین اسلام کی خاطر اور اسلام کو بچانے کی خاطر ہم لڑیں گے۔ تو امام علی مقام کے ساتھیوں نے یک کے بعد دیگرے قربانیاں پیش کرنی شروع کی۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو علمدار غازی عباس کہا جاتا ہے، یہ بھائی تھے حضرت حسین کے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت علی اکبر نے، آپ کے بیٹے نے، حضرت معصوم علی اصغر آپ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے حضرت زینب کے اصرار پہ حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ 4 ماہ اور 6 دن عمر بتائی جاتی ہے حضرت علی اصغر کی، معصوم سے تھے، کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا آپ کو، آپ اٹھا کے گئے اور آپ نے کہا کہ آپ نے ہمارا پانی بند کیا ہے اور ہمیں آپ نے پانی سے محروم کیا ہے، اس معصوم کا تو کوئی قصور نہیں، اس کے لیے پانی عطا کر دو۔ دراصل آپ نے اتمام حجت پورا کرنا تھا، اگر آپ چاہتے تو نہر فرات کا رخ حضرت حسین کے خیمے کی طرف ہو جاتا، اور اگر آپ چاہتے تو آب کوثر کا رخ حضرت حسین کے خیمے کی طرف ہو سکتا تھا، مگر آپ ان کے ظلم کی اور اپنے امتحان کی انتہا دیکھنا چاہتے تھے۔ تو حرمل آگے بڑھا، یہ ایک فوجی تھا یزیدی لشکر کا، آگے بڑھا اور تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق پہ مارا، تو آپ کے ننھے حلق سے معصوم سا بچہ 4 ماہ کا، اس سے خون کا فارا اوپر آسمانوں کی طرف نکلا، جس سے حضرت امام علی مقام کے کپڑے خون سے رنگین ہوئے، اور پھر آپ خیمے کی طرف آئے اور آپ نے کہا کہ اے زینب اپنے معصوم علی اصغر کی شہادت کو جو ہے آپ قبول کر لو۔ گیا تو پانی لینے کے لیے تھا، مگر انہوں نے علی اصغر کی شہادت میری گود میں ڈال دی ہے۔ تو یہ
کتنا دردناک جو ہے لمحہ تھا امام علی مقام کے لیے، آپ نے صبر کیا اور اس کو اپنا امتحان سمجھ کے آپ نے اس کو برداشت کیا۔ حضرت علی اکبر گئے، حضرت مسلم بن اسجا گئے، حضرت حر آپ کے قافلے میں شامل ہو کے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ 71 لوگوں نے امام علی مقام کے قافلے سے جام شہادت نوش کیا۔ اب حضرت امام علی مقام کو شمر ذل جوشن نے للکارا اور کہا کہ اے حسین، اب بھی وقت ہے، بیعت کر لو تو آپ کو معافی مل سکتی ہے، آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہو کہ اپنے بیٹے کی شہادت کو دیکھ کے، اپنے بھائی کی شہادت کو دیکھ کے، اپنے بھتیجے کی شہادت کو دیکھ کے اور اپنے غلاموں کی شہادت کو دیکھ کے میں کمزور پڑ جاؤں گا؟ میری رگوں میں علی المرتضیٰ شیر خدا کا خون ہے، اور میں آخری دم تک، اپنے زندگی کے آخری سانس تک یہی نعرہ بلند کروں گا کہ کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ آپ نے یہی نعرہ بلند کیا۔ آپ کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری تھی اور رسول اللہ کے فرامین جاری تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس وقت ہے، اب بھی وقت ہے، کیونکہ میرے نانا نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں۔ آج بھی اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو یزید کو چھوڑ دو اور اس کی خلافت کو مسترد کر دیا جائے، اس کو دھتکار دیا جائے، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ لیکن ان کے اندر مال و دولت کا نشہ تھا، بڑے بڑے انعام کی لالچ میں اور کرسیوں کی لالچ میں وہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ کلمہ پڑھنے والے یہ لوگ تھے، مسلمان کہلوانے والے، اپنے آپ کو اسلام کا خواہاں کہنے والے یہ لوگ حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت امام علی مقام نے جب سمجھا کہ اب جو ہے ان کے اوپر مال و دولت کا نشہ طاری ہے اور یہ کسی بھی صورت میں ماننے والے نہیں، تو پھر آپ خیموں کی طرف آپ نے رخ کیا اور اپنے ساتھ جو اہل بیت کی مستورات تھیں ان سے اجازت طلب کی، اور حضرت امام زین العابدین سے فرمایا کہ جب میری شہادت ہو جائے تو میری شہادت کے بعد پھر آپ نے اہل بیت کے اس قافلے کو واپس مدینے کی طرف لے کے جانا ہے۔ آپ نے یہ وصیت کی حضرت امام زین العابدین کو اور حکم دیا۔ پہلے حضرت امام زین العابدین بھی چاہتے تھے، یہ بیمار تھے، بخار کی شدت تھی، چاہتے تھے کہ مجھے بھی جامع شہادت مل جائے، لیکن حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر آپ بھی چلے گئے تو پھر آپ کے بعد میری آل ختم ہو جائے گی، آپ سے ہی تو میرا آگے نسب چلے گا اور آل رسول آپ سے ہی تو بڑھے گی۔ آپ نے اہل بیت کے اس لٹے ہوئے قافلے کو واپس مدینے کی طرف لے کے جانا ہے اور آپ نے اس قافلے کی سرداری نبھانی ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین کو، اہل بیت کی مستورات کو آپ نے الوداع کیا اور پھر جو ہے کربلا کے میدان کی طرف آئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کمزور پڑ گئے تھے، لیکن حضرت امام علی مقام نے آ کے ایک زوردار تقریر کی، خطبہ اتمام حجت دیا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ تم وہی لوگ نہیں ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھ کے بلایا تھا کہ کوفہ میں آ جاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک فاسق اور فاجر کو کبھی بھی ہم خلیفہ نہیں مانتے۔ تم وہی لوگ نہیں ہو اور تم یہ نہیں جانتے کہ میں حضور کے کانوں کا سوار ہوں، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ حضور نے مجھے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر سعد نے کہا کہ اے حسین، آپ اپنا خطبہ بند کر دیجئے، یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سن رکھی ہیں اور ان باتوں کو ہم جانتے ہیں، اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ کر لو۔ تو تاریخ گواہ ہے، کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت حسین نے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا کہ اے نانا جان، میں نے اپنے آخری سانس تک تبلیغ دین کو نہیں چھوڑا، حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، اب بھی یہ لوگ نہیں مان رہے اور انہوں نے اپنے لیے جہنم کی آگ کو خرید لیا ہے، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اور پھر آپ کے مقابلے کے لیے جو بھی ان کی طرف سے سپاہی آتا تو آپ نے اس کو فی النار و سقر کیا، واصل جہنم کیا۔ اور معتبر روایت کے مطابق ان کی 14 صفیں تھیں، ایک صف میں کئی لوگ تھے، 99 کے قریب ایک صف میں لوگ تھے، اور آپ نے ان کی 6 صفوں کو واصل جہنم کیا۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بھی تھے اور لاشیں بھی اٹھا کے، کپڑے بھی خون سے رنگین تھے اور بڑھاپا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جرت اور بہادری اور آپ کا جوش مارتا ہوا خون موجود تھا۔
600 کے قریب یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ بات بڑی مشکل ہو جائے گی، اب کچھ ایسا کیا جائے کہ امام علی مقام پہ یک بارگی میں حملہ کیا جائے، اور ارد گرد سے گھیراؤ کر کے حضرت امام علی مقام پہ انہوں نے تیروں اور تلواروں کی بوچھاڑ کی، آپ پہ حملہ کیا تو کئی زخم لگے، 70 زخم لگے آپ کو تیروں کے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اپنے گھوڑے سے نیچے آئے تو عمر سعد نے کہا کہ اب جو ہے امام علی مقام کو شہید کر دیا جائے، نماز عصر کا وقت تھا۔ عمر سعد کے کہنے پہ ایک یزیدی فوجی آگے بڑھا، لیکن جب امام علی مقام کے قریب آیا تو واپس چلا گیا، کہنے لگا کہ میں شہید نہیں کروں گا۔ دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، چوتھے کو بھیجا، یہاں تک کہ 10 لوگ بھیجے، وہ امام علی مقام کے قریب آتے تھے، واپس چلے جاتے تھے، شہید کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ عمر سعد نے کہا کہ کیوں نہیں کر رہے، حضرت حسین کو شہید کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ جب حضرت حسین کے قریب جاتے ہیں تو نواسہ رسول کے قریب ہمیں تاجدار کائنات نظر آ جاتے ہیں۔ حضور حضرت حسین کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسین تو زمین پہ گرے ہوئے ہیں، لیکن حضور نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے، ہم کیسے شہید کریں نبی کے نواسے حسین کو؟ شمر ذل جوشن نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ وہ بدبخت آگے بڑھا تلوار لے کے، امام علی مقام کے قریب پہنچا، سینے پہ سوار ہو گیا۔ جب امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی نشانیاں مجھے نانا جان نے بتائی تھیں کہ اس کے سینے پہ بال ہوں گے اور جو ہے اس کے چہرے کے اوپر اور اس کے ہاتھوں کے اوپر سفید نشان ہوں گے، وہ شخص آپ کا قاتل ہوگا۔ تو یہ نشانیاں شمر میں پائی جاتی تھیں۔ حضرت حسین سمجھ گئے کہ اب یہی مجھے شہید کرنے والا ہے، تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد چاہو تو مجھے شہید کر دینا۔ پھر تاریخ نے دیکھا اور عالم بالا کے فرشتوں نے بھی دیکھا، امام علی مقام نے تیمم کیا، قبلہ کی سمت معلوم کی، آپ نے نماز کی نیت کی، نیت کرتے ہوئے بھی آپ کو دیکھا گیا، قیام کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا، رکوع کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا، اور پھر سجدے میں جاتے ہوئے بھی دیکھا گیا، لیکن پھر سجدے سے سر کو اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ سجدے میں آپ گئے تو آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا، آپ سجدے میں ہی تھے، اس لیے تو کسی نے کہا کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے، اور حسین کی روح ہمیں یہی سبق دے رہی ہے، یہی درس دے رہی ہے۔ اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز کربلا کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔